السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کیسے یہ پتہ چلایا جائے کہ انسان پر شیطان کس وجہ سے آیا ہے، اس کے عوارض کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں، یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تشخیص کرنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ایک ماہر راکی بڑی تہ تک جا کر اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ واقعتاً ہی جو معاملات بندے کے ساتھ اس وقت ہیں وہ جادو کی وجہ سے ہیں، جنات کی وجہ سے ہیں، یا اس کے وہم کی وجہ سے ہیں، اس کی سوچوں کی وجہ سے ہیں، اور اس کی غفلت اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہیں، ذکر الہی سے اعراض کرنے کی وجوہات ہیں، یہ سارے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض عوارض و حالات انسان کو کچھ مخصوص اسباب، مثلا طویل بیداری، وہم بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ پہلے ایک ویڈیو چڑھائی جا چکی ہے چینل پر کہ وہم کیا ہے اور وہم میں کس کس طرح کے مسائل شامل ہیں، تو وہم بھی اس میں شامل ہے۔ طویل بیداری کی وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان عوارض و حالات کا معائنہ کرتے وقت نفس کے اندر شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس سے اعتراض بھی کرنا لازم ہے۔ اور لوگوں نے ان عوارض و حالات کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر 1، بیداری کے حالات میں پیش آنے والے عوارض و حالات۔ نمبر 2، نیند کی حالت میں پیش آنے والے عوارض و حالات۔ بیداری کی حالت میں پیش آنے والے عوارض و حالات: نمبر 1، انسان کا عبادت، اطاعت، ذکر الہی اور تلاوت قرآن سے اعراض کرنا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اور یہ آیات ہیں سورہ زخرف کی، اور ان کا نمبر ہے 36 اور 37۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے گا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہی راہ سے روکتا ہے، اور اس کا وہ اس خیال میں رہتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے، اطاعت الہی سے غافل رہنے والے، سنتوں سے اعراض کرنے والے، نبی علیہ السلام کے راستے کو ترک کرنے والے، ہدایت کا راستہ ترک کرنے والے، اور دین کو یکسر فراموش کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شیطان ہم ان پر مقرر کر دیتے ہیں کہ جب اس نے اللہ کی طرف جھکنا نہیں، اللہ کی طرف آنا نہیں، مسجد کی طرف جانا نہیں، وضو اس نے کرنا نہیں، نماز کے لیے اٹھ کر اس نے کھڑا ہونا نہیں، روزہ اس نے رکھنا نہیں، صبح کا اور شام کے اذکار اس نے کرنے نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے انسان پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب اس کا ساتھی بنتا ہے تو خدا نخواستہ اس پر پہلے سے کچھ جادو ہیں، یا خود اس پر کسی اپنی غفلت کی وجہ سے شیاطین آ چکے ہیں، تو جب یہ شیطان اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو پھر ان کا امیر بن کر انہیں بھی ساتھ ملا کر اس کی زندگی کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا کھلواڑ کرے گا، اور اس کی چیخیں نکال کر رکھ دے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، دنیا جہان کی خاک چھان کر، جگہ جگہ پر سر جھکا کے، جگہ جگہ سے تعویذات لے کر، کڑے اور چھلے دم کروا کے اپنے وہ پہن کر بازوؤں میں، اور اسی طرح کہ کچھ لاکٹ، کچھ تعویذ گلے میں ڈال کے، کچھ بازوؤں پہ باندھ کے، کچھ کمر میں باندھ کے، اور کچھ لکھ کر ان کو دے دیے جاتے ہیں جو وہ پانی میں گول گول کر پیتے ہیں، لیکن ان کا مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا یقین کڑے پر ہے، چھلے پر ہے، دھاگے پر ہے، تعویذ پر ہے۔ خود وہ پڑھنا، خود اللہ کی طرف جانا، اللہ کے سامنے جھکنا، سنتوں پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلنا، یہ بالکل وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں پر، اس طرح کے لوگوں پر ایک شیطان اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ
بھی اس طرح کے بہت سارے فرامین اللہ کے موجود ہیں۔ اب نمبر 2، انسان کا اپنے تصرفات یعنی اقوال و افعال اور حرکات و سکنات میں مخبوط الحواس ہو جانا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خبتی کرتا۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 275 ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایسی بے ہوشی جس کا کوئی طبی سبب نہ ہو۔ شیطانی بے ہوشی کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، جسم کے کسی عضو کو چھل کر جس کا کوئی طبی سبب نہ ہو۔ نمبر 5، بہت جلد غصہ میں آ جانا اور رونا بغیر کسی واضح سبب کے۔ نمبر 6، انسان کا بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھے رہنا اور اپنے نفس سے باتیں کرنا، خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور بعض لوگ جا کر واش روم میں کھیلتے رہتے ہیں اور شیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، سر میں مسلسل درد محسوس کرنا، خواہ پورے سر میں یا آدھے سر میں، اور اس کے درد کا کوئی سبب بھی نہ ہو اور نہ ہی مسکن دوائیں کارگر ثابت ہوں۔ جتنی بھی وہ میڈیسن لیتا ہے، دوائیں لیتا ہے سر درد کے لیے اور ان کی وجوہات کے جاننے کے لیے، ڈاکٹر بھی پاگل ہو جاتے ہیں اس کو دوائیں دے دے کر، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا درد روم کا توں رہتا ہے۔ نمبر 8، عورتوں کی ماہواری کی بے قاعدگی، اور اس وجہ سے خواتین نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں، اور ان کو ان ایام کی گنتی کرنے میں دقت پیش آتی ہے جو کہ ایک مہینے میں 5-6 دن یا کچھ زیادہ یا کم ایام پر مشتمل ان کو ماہواری کے معاملات رہتے ہیں، تو ان کو یہ گنتی کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتی ہے، جو شیطانی وجہ سے اس کو بیماری لگتی ہے۔ نمبر 9، میاں بیوی کے طبی اعتبار سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود اولاد کا نہ ہونا۔ نمبر 10، بیداری کی حالت میں جنات لگنے کے عوارض حالات ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن وہ زندگی کے دیگر مسائل کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں۔ مثلا کسی لڑکی یا لڑکے کی منگنی کا بار بار ٹوٹ جانا، یا ہم بستری کے وقت عورت کا انتہائی گھٹن محسوس کرنا۔ نیند کی حالت میں اس طرح کے عوارض و حالات پیش آتے ہیں۔ نمبر 1، خوفناک ڈراؤنے خواب، مختلف قسم کے جانور اور مختلف شکلوں کا دیکھنا، بلندی سے گرنا، عجیب و غریب قسم کے انسانوں اور سانبوں کا دیکھنا۔ اسی طرح کبھی انسان اس طرح کا خواب مسلسل دیکھتا ہے کہ کوئی عورت اس سے صحبت کرانا چاہتی ہے، یا اس کے برعکس وہ کسی عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص اسے دھمکی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چھپکلی کا دیکھنا جو انتہائی خطرناک ہے، اور یہ تقریباً سمجھ سکتے ہیں یہ کینسر کی علامت بن سکتی ہے، اس طرح کے خواب دیکھنا جس میں زیادہ تر چھپکلی نظر آتی ہو۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈراؤنے خوفناک جانور جن کو انسان نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، وہ خواب میں دیکھتا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ اگر وہ اس کو نقصان دے جائیں تو پھر اس کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی جانور نقصان دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر جادو کا باقاعدہ اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 2، بے خوابی، بے چینی اور نیند کی حالت میں گھبرا کر اٹھتا ہے۔ نمبر 3، نیند کی حالت میں بلند آواز سے باتیں کرنا یا سسکنا اور آہیں بھرنا۔ اب اس میں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ اگر کسی کو ان عوارض و حالات میں سے کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اس لیے قرآن کے ذریعے دم کیے بغیر کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص پر جن کا اثر ہے، کیونکہ مذکورہ عوارض و حالات جن لگنے کے لیے قطعی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتے۔
اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں. اب راتی لوگ ہر چیز کو جادو سے جوڑتے ہیں اور نظر سے جوڑتے ہیں، حسد سے جوڑتے ہیں. جب بھی ان سے سوال کریں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے. کچھ چیزوں کو دوسرے انداز میں بھی دیکھنا چاہیے. اب خواب دیکھنا ضروری نہیں کہ جو خواب دیکھا جائے، ڈراؤنا خواب دیکھا جائے تو وہ جادو ہی ہے. ہر چیز کو جادو سے جوڑنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے علم دین کو ہونا ضروری ہے اور راقی کا اپنے علاج میں ماہر ہونا ضروری ہے. جو دین کا علم نہیں رکھتے اور جو علاج میں ماہر نہیں ہے وہ خام خواہ ٹامل ٹولیاں مارتے ہیں اور بندے کو جادو کی طرف لے جاتے ہیں. وسوسے، وہم، جادو، نظر اور اس کی تقدیر، اس کے دنیا کے جادو سے ہٹ کر جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ ہمیں دین کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.